السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جس میں ایک بیوقوف نے بادشاہ کو ایک ایسی بات کہی کہ بادشاہ یہ سوچنے پہ حیران ہو گیا، بلکہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ بھی سوچنے پہ حیران ہو جائیں گے کہ کبھی کبھی جس انسان کو ہم بہت بیوقوف سمجھتے ہیں وہ بھی ہمیں کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ہمارا اتنا بڑا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، ہمیں اس سے ایک بہت بڑا سبق مل جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بادشاہ اور بیوقوف کی کہانی۔ ایک دفعہ ایک ملک تھا جس کا بادشاہ بڑا ہی نرالا تھا، جو مختلف طرح کے مقابلے کروایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ پورے ملک میں دیکھو سب سے بڑا بیوقوف کون ہے، اس کو میں خاص تحفے سے نوازوں گا۔ ان سب لوگوں نے عقل مندی کے مقابلے تو سنے تھے، مگر کسی نے بیوقوفی کا مقابلہ نہ سنا تھا۔ سب لوگ تعجب میں تھے، لیکن بہرحال بادشاہ کا حکم تھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں عجیب عجیب بیوقوف آتے تھے۔ اپنے کرتب دکھاتے تھے، اپنی باتیں بتاتے، اور وزیر ان کا ٹیسٹ لیتے تھے۔ پھر ٹیسٹ کرتے کرتے آخرکار انہیں ایک بندہ ایسا ملا جس سے بڑا بیوقوف پورے ملک میں نہیں تھا۔ اسے بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ کہا گیا، بادشاہ سلامت، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا، چیک کر لیا ہے نا؟ کہا۔ بادشاہ نے اپنے سونے جوہرات سے بھری مالا اتاری اور بیوقوف کو پہنا دی۔ بیوقوف بڑا خوش ہو کر گھر آیا۔ ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے تھے تو بیوقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں۔ بیوقوف نے ارادہ کیا اور چلا گیا بادشاہ کے پاس۔ کہا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے آپ کا؟ سنا ہے بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ بیوقوف تھا نا، اسے نہیں پتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے عزت و احترام سے بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بیوقوف نے کہا، اچھا، آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ مزید کہنے لگا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے، میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ بیوقوف نے کہا، اچھا، تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس پورا ملک ہے، سلطنت ہے، جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر مکان بنا لیا ہے نا؟ تو بادشاہ کہتے ہیں، نہیں، ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا، اچھا بادشاہ سلامت، میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں، سونے کے جوہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیجئے اور کوئی گھر جھونپڑی محل بنا لیجئے۔ بادشاہ کہتا ہے، میں نے تو وہاں پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے۔ پھر اس بیوقوف نے کہا، اچھا بادشاہ صاحب، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم، خادمائے، کنیز اور غلام ہیں، ہر طرف آپ کے خدمتگار ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام، کنیز، خادمہ بھجوائے نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے، ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا۔ اس بیوقوف نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی۔ کہا، حضور، پھر مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس دنیا میں آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، آخر کرو گے کیا؟ بیوقوف کی یہ بات سن کر بادشاہ تو کیا، سب وزیر مشیر حیران ہو گئے۔ اور آج دیکھیے، ہم دنیا کا مال جمع کرنے میں لگے ہیں، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ اگلے جہان میں یہ دنیا کا مال ہمارے کسی کام نہیں آنا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری کو بھی ترجیح دیں۔ اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے والا بنائے، آمین۔ تو دوستو، ہم دنیا میں اپنا گزارا کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں، کماتے ہیں، کام کرتے ہیں، کھانا کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، کھانا خریدتے ہیں، لیکن ہم آخرت کو بھول گئے ہیں۔ ہم آخرت کے لیے پریشان نہیں ہوتے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم کمانے کی یہ دنیاوی کاموں میں ہم نے اپنے آپ کو لگا لیا ہے، لیکن ہم جو ہمارا اصل مقصد ہے، ہمارا دین ہے، ہم ان سے بہت دور ہو چکے ہیں۔
تو اللہ آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو ہدایت دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریے گا